دو چیزیں امت محمدیہ کے سوا کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، ایک سورہ فاتحہ اور ایک ماہ رمضان۔ ایک مرتبہ سرکار مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ اللہ امت محمدیہ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کو امت محمدیہ کو ہلاک کرنا ہوتا تو اللہ یہ دو چیزیں امت محمدیہ کو کبھی عطا نہیں کرتا، نمبر ایک سورہ فاتحہ اور نمبر دو ماہ رمضان۔ یہ دونوں بڑی نعمت ہے، یہ صرف امت محمدیہ کا مقدر ہے، ہم سے پہلے کسی امت کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے حمد سے اپنی حمد سے آغاز کیا۔ اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اس میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جیسے جب کوئی ہماری محفل میں کہتا ہے نا الفاتحہ، تو اس وقت تو لوگ دعا کر لگتے ہیں اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ دے دے۔ اہل سنت میں یہ جو طریقہ ہے نا الفاتحہ، تو اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی، اب وقت بچے تو یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، اس لیے کہ کیا کیا مانگو کہ کتنا مانگو۔ لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ جس نیت سے پڑھے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے میں اب بندے کو مانگنے کا ٹائم نہیں ملے، تو جتنی اس کی مرادیں تھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو وہ ساری مرادیں عطا فرما دی۔ بلکہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 70 انبیاء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑی برکت ہے اس کی سورۃ الفاتحہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دعا سکھائی، اور یہ ہے اس کا آغاز ہے حمد سے، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی قرآن میں پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کئی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی تو سب سے پہلے روح آپ کی ناک میں گئی۔ روح آپ کی جب بھی کوئی چیز ناک میں جاتی ہے تو آدمی کو چھینک آتی ہے، ہمیشہ یاد ہے۔ آپ نہیں کبھی بچپنے میں کوئی بچے شرارت کرتے ہیں تو کچھ شرارت کے طور پہ ناک میں کچھ ڈالتے ہیں، تو ناک میں ڈالتے ہیں تو چھینک آتی ہے۔ دھول جائے یا کوئی چیز چلی جائے، جیسے لوگ تمباکو وغیرہ بھونتے ہیں گھروں کے اندر ہمارے یہاں، تو چھینک آتی ہے۔ تو ناک میں جب روح گئی تو چھینک آئی، اور چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا، اور چھینکا تو جو سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی انسان نے سب سے پہلی جو بات کہی وہ الحمدللہ۔ بڑی برکت ہے اس کی۔ اسی لیے چھینک ہمیشہ زندوں کو آتی۔ آپ کہیں گے جمائی بھی تو زندوں کو آتی۔ ایک بات یاد رکھنا، نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ نیند میں کبھی چھینک نہیں آئے گی۔ اگر کسی بندے کو پہچاننا ہے کہ یہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے تو یہ دیکھ لینا کہ اس کو چھینک آ رہی کہ نہیں۔ چھینک اگر نہیں آئی سمجھنا سو رہا ہے، اور اگر چھینک آ گئی سمجھو نہیں سو۔ اس لیے کہ چھینک زندگی کی علامت، اور موت کی چھوٹی بہن ہے نیند، اس لیے سوتے والے کو کبھی چھینک نہیں۔ اچھا، چھینک پر الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ چھینک پر الحمدللہ کہو، اور یہ بھی ہے کہ کوئی اگر چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو آس پاس میں جو مسلمان ہے اس پر واجب ہے کہ وہ چھینک کا جواب دے، اس کا حق ہے کہ وہ جواب دے۔ یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، پھر چھینکنے والا یہدیک اللہ کہے اللہ تجھے ہدایت پر قائم رکھے۔ اور چھینک پر الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آج کہہ رہی سائنس کہ جب کوئی چھینکتا ہے تو اس کی سانس رک جاتی ہے، اندر کی سانس اندر، باہر کی سانس باہر، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ تو چونکہ سانس رک جاتی ہے اور چھینکنے کے بعد، اسی لیے آپ دیکھنا جب چھینک آتی ہے تو آدمی کبھی آنکھ کھول کے نہیں چھینک سکتا۔ غور کیجیے، جب بھی آپ کو چھینک آئیں گی آپ کی آنکھیں خود بخود بند ہو جائیں۔
اگر کوئی آنکھیں کھول کے چھینکنے کی کوشش کرے آنکھیں باہر آ جائے گی، اس لیے آنکھیں کھول کے کوئی چھینک ہی نہیں سکتی، چھینکے تو آنکھیں باہر آ سکتی، کیونکہ وہ زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہوتی ہے، سانس رک جاتی ہے اور پھر چھینک کے بعد دوبارہ سانس شروع ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ شکر ہے الحمدللہ، نئی زندگی ملی ہے چھینک کے بعد، اس لیے وہ الحمدللہ۔ جو الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کتنی بھی تعریف کر لے، کتنی بھی کر لے، کتنی بھی کر لے، کتنی بھی کر لے، اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی، حق ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے گویا اس نے اللہ کی تعریف کر دی، بہت پیاری چیز۔